بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کے تیسرے مرحلہ کی یہ 12ویں فصل ہے کہ انسانی خلقت میں غور و فکر، اور غور و فکر کی تعریف بھی ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ پہلا مرتبہ ہے انسان جب یقین کا علم یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ اور دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ تو نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلا جو ابتدا ہے وہ انسان کا بدن ہے، اگرچہ کہ بدن انسان کی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک محل قرار پاتا ہے جس سے مادی عالم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے اور انسان کے افعال اسی بدن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان کی ابتدا پر غور و فکر کریں تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بدن کی خلقت کیسے ہوئی، کہ انسان کی ابتدا ایک نطفے سے ہوئی۔ وہ نطفہ آج تک سائنس خارج میں بنا نہیں سکی، چاہے وہ انسان کا سپرم ہو یا ایگ ہو، تو یہ نطفے کی ابتدا سے ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کو کہاں پہ رحم مادر میں رکھا جاتا ہے۔ اور خدا نے کس قدر خوبصورت یہ جو قوت شہویہ رکھی ہے، اس کا اصل ہدف یہی تھا۔ اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کوئی قوت بذات بری نہیں ہے، چاہے قوت شہویہ ہو، غضبیہ ہو، وہمیہ ہو، تو عقلی تو ہے ہی بہترین، تو ان کا تعلق اس عالم مادہ میں ہے، اور عالم مادہ سے ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دی ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو درست استعمال یہی ہے کہ اللہ نے اسے جو مرد و زن میں ایک قوت شہویہ رکھی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں جاذبیت ہوتی ہے، جس سے یہ نطفہ جو رحم عورت میں یہ قرار پاتا ہے۔ تو غیر رحم میں یہ تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اب جو ٹیسٹ ٹیوب جو ہو رہی ہے جس سے بچے کو پیدا کیا جا رہا ہے، وہ ایگ اور سپرم کو ملایا جا رہا ہے، لیکن اس سے وہ کامل جو بدنی تخلیق ہے وہ نہیں ہوتی، کسی نہ کسی جہت سے اس میں نقص رہتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہے جسے کلوننگ کہتے ہیں، تو آپ کا سیل لے کے اسی طرح کا کلون کر کے سیم ٹو سیم ایک انسان بنایا جا سکتا، تو پھر اس کا ماں باپ کہاں ہے؟ اس کی پرورش اللہ نے جو خلقت کی ہے اس میں تمام امور کا جائزہ لے کر ہر جہت سے اس کو کامل بنایا، کیونکہ اس کے والدین ہوتے ہیں وہ اس کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ بھی کلوننگ کی وجہ سے وہ مسئلہ رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسانی بدن میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ زائگوٹ کا بننا ہے، ایگ اور سپرم کے ملنے سے، اور دونوں مرد میں ایک قوت دافعہ رکھی ہے جس کی وجہ سے سپرم ایجیکولیٹ ہوتا ہے، اس کی بنسبت جو عورت میں قوت جاذبہ رکھی ہے، یہ نباتی قوتیں ہیں، تو وہ جاذبیت کی وجہ سے رحم عورت میں یہ دونوں جو نطفے ہیں ان کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ایگ اور سپرم کے بھی انسان کی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ کبھی عورت سے بغیر مرد کے ربط کے بھی ہو جاتا ہے، جیسے حضرت مریم کا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت ہوتی ہے عورت میں، لیکن یہ مطلقاً جو ہے اکثر جو ہے وہ قانون جو ہے وہی ہے کہ مرد و زن کے جو ہے ملنے سے جو ہے یہ ایگ اور سپرم سے زائگوٹ بنتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی عورت کے جگر کی حرارت جو بہت زیادہ کامل ہو کر مرد کے مشابہ ہو کر اس سے جو نطفہ خارج ہوتا ہے، سپرم خارج ہوتا ہے، اور عورت کے جو بایاں گردہ ہوتا ہے وہاں سے جو ان کا ایگ ہوتا ہے وہ متحرک ہو کر پھر دونوں کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے، اور یہ بہت ریئر ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ ان کے معجزات میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ نطفے سے زائگوٹ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے نچوڑ جوہر سے بنایا۔ مٹی، یہ مٹی نہیں، وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان مادی اجزاء کے ملنے سے ایک ایسا جوہر بنتا ہے، نچوڑ ہے وہ، ان تمام مٹی کے نچوڑوں کو ملا کر وہ سپرم بنتا ہے۔ تو یہ پھر کہا، پھر آگے اس سے جو دوسرے مراتب ہیں کہ رحم مادر میں عورت کی حرارت سے یہ جو نطفہ ہوتا ہے اس میں عورت کا بلڈ آتا ہے، تو یہ خمیر کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر خمیر کے بعد یہ جمود جمتا ہے، خون جمنے سے اس کا مضغہ بنتا ہے، یعنی گوشت پوست بنتا ہے، اور پھر اس پہ ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس پہ
بدنی اجزاء کی نقاشی ہوتی ہے. خود قرآن میں کہا ہے اللہ والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین وجعلناہ، ہم نے اس کو قرار دیا نطفہ قرار دیا فی قرار مکین، ایک مقرر مقام پر، عورت کے رحم مادر، ماں کے رحم میں. پھر اس سے مضغہ بنایا، وخلقنا مضغۃ علقۃ مضغہ تھا، پھر مضغہ سے انسان کو ہڈیاں، پھر فکسونا عظامن لحمن، پھر اس گوڑ پر ہڈیاں چڑھائیں، اور پھر ہم نے اس کو فانشأناہ خلقا آخر. اب ایک جو نئی صورت بنی ہے، ایک تخلیق کی، کامل تخلیق کی صورت میں جو بچہ سامنے آتا ہے. اب آپ نے اس انسانی خلقت میں غور و فکر، یہ نہیں ہے جو تمام مراحل ہو گئے. آپ دیکھیں انسان کے اندر جو اجزاء ہیں، انسان کی جو رگیں ہیں، انسان کا پتا ہے، انسان کی تلی ہے، جگر، معدہ، انسان کا دماغ، یہ جو حواس ہیں اور آنکھیں، کان، ناک، یہ کس قدر ایک خوبصورت انداز میں پیش کی، بنائیں. اس کی وضاحت جو ہے توحید مفضل میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ اگر انسان کا ایک جز بھی آگے پیچھے ہوتا تو انسان کس قدر بدصورت ہوتا. بعض لوگوں میں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو کس قدر وہ بدصورت آتی ہیں. 5 انگلیوں کی بجائے 6 انگلیوں تو انسان کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ نہیں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انسان میں جو عقل رکھی گئی ہے وہ ایک بہترین چیز کو، جیسے اچھی خوشبو ہے، نئی بھی ہے تو انسان کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اچھی ہوتی ہے. تو یہاں پر، اور پھر جب بچہ ماں کے جو جنین ہوتا ہے تاریکی میں ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلیاں کس طرف ہوتی ہیں؟ اتنی کم سی جگہ پر اس کی ہتھیلیاں جو ہیں اس کے منہ کی طرف ہوتی ہیں، اور اس کی یہ جو کونیاں ہوتی ہیں وہ زانو پر تکیہ لگائے ہوتی ہیں انسان کے، اور جو زانو ہوتے ہیں وہ ایسے دونوں اٹھے ہوتے ہیں انسان کے سینہ پر، اور جو ٹھوڑی ہوتی ہے وہ انسان کی ان زانوؤں پر ہوتی ہے. اور ناف جو ہے، ماں کی ناف سے اس کا، وہاں سے اس کو بلڈ اور خوراک ملتی ہے. اور ایک اور حیرت انگیز بات کہ لڑکے کا جو منہ ہوتا ہے وہ ماں کی پشت کی طرف ہوتا ہے، اور لڑکی کا منہ ماں کے سامنے کی طرف ہوتی ہے. کس قدر یہ ایک پاکیزگی والا ایک کی ترتیب ہے جو اس جنین کی ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جنین بچے کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی. اور دیکھیں انسان کے شکم مادر میں کوئی مصور اور کوئی نقاش اس طرح کی نقاشی کرتا ہے. آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ باہر اتنا خوبصورت ایک ڈیزائن بن جائے، آپ کیا عقلی لحاظ سے ممکن ہے؟ جبکہ ماں کو بھی پتہ نہیں، بچے کو بھی پتہ نہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا نقاش، اس کا مصور، اس کا بنانے والا ہے. احادیث بہت زیادہ وارد ہیں لیکن عقلی لحاظ سے آپ سوچیں کوئی نہ کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے. اور خود جو جنین ہے وہ زبان حال سے دراصل کہہ رہا ہے، ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری یہ ہستی، میرا وجود ہے، اس کی میں عقل سے، عقل کی گہرائی سے، اپنی باطنی بصیرت سے اس میں غور و فکر کرو اور نگاہ ڈالو مجھ پر، کہ میری ہڈیوں پر نگاہ ڈالو کہ میری ہڈیاں جو انسان میں جو اتنی ہڈیاں 206 ہیں، جو آپ سر سے شروع کریں یہ مضبوط ہونا، فرنٹل، آکسیپیٹل، پرائٹل، ٹیمپورل، زائگومیٹک. اسی طرح انسان کا جو یہ جو بیک بون بنائی ہے فرنٹ کی، یہ والی ہڈیاں ہیں، یہ لمبو سیکرل کی جو الگ الگ ان کے جوائنٹس بنے ہوئے ہیں. پھر یہ جو ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں کس قدر اس جگہ کا، پھر ان فلیکسر اور ایکسٹینسر مسلز جو الگ الگ، یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں جہاں پہ مین حرکت ہونی ہے، وہاں پہ جوائنٹس ہیں، جوائنٹس کی اقسام ہیں. آپ دیکھیں کس قدر انسان کو جس طرح کی حرکت درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. یہ ایوولوشن ہے، ایوولوشن ہے. اس زمین پر ایوولوشن ہو رہا ہے اور کسی جگہ ایوولوشن نہیں ہو رہا، کیونکہ ایوولوشن کی بنیاد کیا ہے؟ مادے میں ترقی ہو رہی ہے، مادہ وہ بنتا جا رہا ہے، حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں کسی اور عالم میں، اس کے مقام کے مطابق ایوولوشن تو ہونی چاہیے. اس جگہ کے حساب سے چاند ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، وہاں پر اس کے حالات کے مطابق ایوولوشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ایوولوشن مطلق ہے ہر مقام پر ہونی چاہیے. یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے. تو گویا یہاں پر زمین پر جو انسان کو وجود دیا وہ ایک خالق ہے جس نے اس مقام پر دیا. اگر ہر جگہ تو انہوں نے کہنا تھا ایوولوشن ہو رہی ہے، تو یہ پر عقلی لحاظ سے ہی ممکن نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہڈیوں کی قد و قامت، سائز، لینتھ، اس کی لینتھ دیکھیں، اس کی وڈتھ دیکھیں، اس کا پتلا ہونا، اس کا موٹا ہونا، اس کا کمزور ہونا، اس کا طاقتور ہونا. یہ ہڈیاں طاقتور بنائیں، یہ ہڈیاں قدرے کمزور بنائیں. اور آپ دیکھیں جو اعضاء ہیں اس کو کس قدر اس کے آگے ہڈیاں رکھیں تاکہ جو دل ہے، پھیپھڑا ہے، یہ بڑے نرم اجزاء ہوتے ہیں تو یہ خراب ہونے کو، چوٹ لگنے سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ آگے سپورٹ کے لیے رکھ دیں. پھر آپ دیکھیں کس قدر یہ جوائنٹس ہیں اور کس قدر. پھر رگوں کو آپ دیکھیں ابھی تک تو سائنس نیورون کا نہیں، 86 ارب جو نیورون ہیں اور ان میں جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے امپلسز کی وہ لائک الیکٹرک کرنٹ ہوتی ہے،
اس کو ای ای جی بنا لیا یا اب لیٹسٹ بنا رہے ہیں، لیکن جان نہیں سکے ابھی تک. جان جائیں گے، یہ نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر جانیں گے تو اس خالق کی قدرت کی عظمت کی گہرائی کا پتہ چلے گا. تو یہی کہہ رہا ہے کہ تم ابھی اس بدن کی حکمت پر جو غور و فکر کرو، تو اس سے تمہیں کیا، کس طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ہڈیوں کے دو ہڈی اور ایک ہڈی ٹو ہڈی جوائنٹس ہوتے ہیں، ایک ہڈی کی گوشت کے ساتھ، لیکن ہڈی اور گوشت کے ساتھ جو جوائنٹ ہوتا ہے سینٹر میں، وہ ایک ایسی ہڈی ٹائپ ہوتی ہے جو نہ بون ہوتی ہے نہ گوشت ہوتا ہے. جیسے یہ انسان کی بون ہے، تو انسان اس تاکہ اس میں وہ ہڈی سے گوشت کو رپچر یا نقصان نہ ہو. یہ کس قدر حسین، کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ثم ارجع البصر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تم اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کسی کا تفاوت، فرق نہیں پاؤ گے، کسی طرح کی کمی بیشی نہیں پاؤ گے. فرج البصر، اپنی نگاہ کو دوڑا، ہل تری من فطور، کسی قسم کا فطور نظر آتا ہے تجھے؟ ثم ارجع البصر کرتین، تو پھر دوبارہ اپنی نگاہ غور و فکر کے لیے ہر طرف دوڑا. جب تو دوڑائے گا ینقلبو الیک البصر، تیری جو نگاہ ہے وہ تیری طرف ہی لوٹ آئے گی، خاصیان، عاجز اور تواضع اور نامراد ہو کر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے کہ پھر آپ سسٹم ہی ابھی تک ہم نے نہیں دیکھے کہ انسان کی ریسپائریشن کا سسٹم، انسان کے سرکولیشن، ہارٹ کا سسٹم، جی آئی ٹی سسٹم ڈائجیشن کا، اسی طرح ایکسکریٹری سسٹم کڈنی کا، ابھی لیور کا فنکشن، پھر ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. کس طرح ہارٹ پمپ کرتا ہے تو بلڈ جو ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ریسپریشن لنگز میں جاتا ہے، وہاں سے آکسیجن سانس کے ذریعے جو جاتی ہے اس میں مکس ہوتی ہے، ڈی آکسیجن وہ ریلیز ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اگرچہ کہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے، وہاں سے پھر ہارٹ میں جاتا ہے، وینٹریکل سے پھر ایورٹا کے ذریعے سے تمام بلڈ میں وہ سپلائی ہوتا ہے جہاں جہاں آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے. کیسے یہ ایولیوشن، کس قدر حکمت والے قوانین ہیں. پھر جو ہارٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، وہاں سے فوڈ ڈائجسٹ ہو کے بلڈ میں جاتی ہے، لیور میں جاتی ہے، وہاں پر اس کی وہ جو خوراک پکتی ہے، پھر دوسرے جسم کے اعضاء میں دل کی طرف جاتی ہے یا دوسرے، وہاں سے پھر برین کی طرف جاتی ہے. ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، برین تمام سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے. کس قدر تو اللہ تعالیٰ کی اس خلقت جو تیرے اندر ہے، باہر ابھی تو غور ہی نہ کر، سب سے بڑی تخلیق تو ہے تیرے. اسی لیے تو مولانا نے کہا تھا تو غور کر، تیرے اندر ایک جہان کو سمو دیا گیا، یہ جہان کبیر ہے، اس کی تمام چیزیں تیرے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس قدر کمپریسڈ ہیں. بڑی حکمت اور غور و فکر کرنا پڑے گا تجھے. آج کل کی سائنسی ترقی میں اس سے بڑھ کر انسان کے بارے میں بہت کچھ ہوا، لیکن ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. جب ہم جانیں گے تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب خلقت پر، اس کی حکمت اور اس کے ایسے نظام پر ہم اللہ تعالیٰ کی جانب ہی راغب ہوں گے. اور ایسا جو نظم ہے جو کسی ہستی پر گواہ ہے، اور گواہ بھی کون سا؟ عادل گواہ ہے. تو غور و فکر کریں تاکہ انسان کو علم یقین حاصل ہو. الحمدللہ رب العالمین.